رحمۃ اللہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام صدر مجلس حاضہ عالی مرتبت فخر سادات حضرت پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، دیگر عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سنی سپریم کونسل کے جملہ ممبران، ذمہ داران، شرکائے مجلس حاضہ، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ منعقدہ مجلس نور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بابرکت محفل نور میں شرکت کا اعزاز نصیب کیا. میرے حوالے سے حضرت نے جو انتہائی محبت برے کلمات ارشاد کیے، یہ ان کا حسن ظن ہے. اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے قریب قریب کر دے، ورنہ من آنم کے من دانم. حضور کا ذکر ہے اور موسم ربیع الاول کا نہیں ہے، اب ربیع الثانی ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. کوئی بھی رت ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، حضور کے ذکر کا کبھی بھی چراغاں مدھم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسماں تک، آسماں سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. ماشاءاللہ آپ جس انداز سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو مجھے خود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ میں گکھڑ میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ بازوق لوگوں کا شہر ہے، اہل محبت کی نگری ہے، اور حضور کے پیار کی خوشبو اس شہر کی گلیوں میں رچی بسی ہے. اور آپ کے یہ جذبہ فراواں اور آپ کی محبت کا یہ عالم میری طبیعت کے اندر اتری ہوئی تھکان کو اور طبیعت کے اندر جو حالت ہے اس کو بہت جلد لے آئے گی اپنی بہتری کی طرف. تو بات حضور کے ذکر کی ہو رہی ہے. سب سے پہلے میں تمہیں ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا. آقا کریم تشریف فرما ہوئے صحابہ کے مجمع میں، اور صحابہ مجلس بپا کیے ہوئے تھے. تو تشریف لاتے ہی پوچھا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، جلسہ کاہے کا ہے. آپ سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ
لوگ تو لانگ مارچ میں شرکت کے لیے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہو، تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ کہیں گے یار ہم ذکر رسول کا نور حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے کہا ما اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ یہ ہے ہمارے بیٹھنے کا مقصود۔ اب میں آپ سے پوچھوں آپ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، تو بات وہاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کہا کہ مجھے قسم دے سکتے ہو کسی لیے بیٹھے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، حضور نے باقاعدہ ان سے حلف طلب کیا۔ اب انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم اس پہ حلف دینے کے لیے تھے، ہم بیٹھے اس لیے ہیں، بیٹھنے کا مقصود کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو آقا کریم نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم اٹھائی کہ ہم قسم دیتے ہیں، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کے، گواہ سمجھ کے ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اب حضور نے جب ان سے قسم لے لی تو ظاہر ہے ان کے چہروں پر حیرت و استعجاب کا عالم تو ہوگا کہ یہ موقع محل بظاہر قسم کا تو ہے نہیں ہے۔ ایک پوچھا کیوں بیٹھے ہو تو ہم نے کہا اس لیے بیٹھے ہیں، تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے قسم لی ہے، ہم نے قسم دی ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں۔ لیکن حیرت تو پیدا ہوئی، استعجاب کا عالم تو تھا کہ آخر قسم کیوں لی؟ تو فرمایا صحابہ میں تم سے ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، کسی تردد کو دور کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے اللہ کی طرف سے عطا کردہ، حضور کی صورت میں عطا کردہ نعمت پر شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے، اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کا حق ادا کرنے کی بات ہے تو ساری زندگی بھی حضور کے نام پر محافل کا انعقاد کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، خود شناسی کا اجالا بھی نہ ملتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ مجھے بتاؤ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، چلتے پانیوں کو، بہتے چلتی ہواؤں کو، جلتی ہوئی آگ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا؟ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے۔ اس نے سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو اپنا خدا جانا، درختوں کے آگے ماتھے کا تقدس پامال کیا، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے اصنام کو پوجا، مٹی کے مادوں کے آگے پیشانی رگڑی، اس نے لکڑی کے اوثان پوجے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ ہے اور مٹی کے مادوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر، نیابت الہی کا تاج سر پہ رکھے ہوئے ہیں،
اور کیچوؤں کے آگے، سانپوں اور بچھوؤں اور کچھوؤں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کھڑا کہاں تھا؟ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، خود شناس بھی نہیں تھا۔ 21ویں 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو تو لوگ کہیں گے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس گریڈ کا آدمی ہے۔ اشرف المخلوقات اور بچھوؤں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، کائنات کا چرخ تو تیرے لیے گھوم رہا ہے، تو کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ دنیا تجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے اور تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ یہ میرے حضور نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس دھرتی پر جو کچھ بھی پیدا کیا گیا انسان تیری خدمت، نوکری اور ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے، تجھے پھل دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے، تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے، تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ چاند، ستارے، اجرام فلکیہ، سورج، یہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا ہے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو خدا سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو معبود سمجھتا ہے، جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چاند کو خدا سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو معبود سمجھ رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا۔ درخت قدموں میں سلامیاں دیتے ہیں۔ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں بول کے کلمے محمد عربی کے پڑھا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں میں حضور کے ساتھ تھا، راستے میں حضور نے ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کا ارادہ کیا، تو یہ ذمہ داری میں نے لے لی کہ پہرے کے لیے میں کھڑا ہوں گا۔ آقا استراحت فرمانے لگے اور میں تلوار لیے حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ کی توجہ اگر مجھے حاصل رہے، یہ انتظامی امور بھی ہوتے رہیں گے لیکن آپ کی توجہ۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا نہیں شروع کر دیا اور پھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں اور جڑوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس گیا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی، لیکن میں بات کس سے کرتا؟ حضور تو استراحت فرما رہے ہیں۔ جب آقا کریم بیدار ہوئے، سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی کی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے یہ تھوڑی دیر قبل یہاں آیا تھا اور یہاں کھڑا ہو گیا تھا، دیر تک کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ تو آقا نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، کیا کہانی ہے تفصیل سے سناؤ، میں تو سو رہا تھا، بلکہ حضور زیر لب مسکرائے اور فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کراؤں، فآذن لہا، تو رب نے اجازت دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا، او سڑیاں کھجوراں اگا جان، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ پتہ نہیں کس نے کہا کہ پیغمبر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کہا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تم پتہ نہیں کس کو پڑھا ہے، تم کس کے کلمے پڑھتے ہو، ہم تو اس کی کہانی چھیڑے بیٹھے ہیں جو انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے،
می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں وہ جدھر رخ پھیر دے وہاں قبلہ بنتا تو انسان درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جانوروں کو، پتھروں کو، مادھوؤں کو، اوثان کو، اصنام کو، مظاہر فطرت کو، کس کس کو نہیں پوجتا تھا؟ تو میرے حضور نے بتایا یہ دیکھ جن کو تو پوج رہا ہے وہ اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب انسان کی آنکھیں کھلی کہ میں کون ہوں، میں جن کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ تو میرے پیچھے ہیں۔ یہ شعور، یہ نور، یہ روشنی، یہ اجالا ملا تو حضور کی دہلیز سے ملا۔ اب اسی انسان کی ٹونی بدل گئی، اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا۔ یہ وہی انسان ہے جو کہتا تھا کہ یہ میرے معبود ہیں، اب اسی انسان کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حقیقی تبدیلی۔ حضور آئے تو جو پتھروں کو، اصنام کو، اوثان کو پوجتا تھا، اب اس کا لہجہ بدلا تو اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ جس کی پیشانی کا تقدس درختوں کے قدموں میں پامال ہوتا تھا، جو حشرات الارض اور چوپایوں کو پوجتا تھا، اب اس کی اڑان دیکھیے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہا خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، میری عزت میں فرق آتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے سامنے جھکتی رہی۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، اقبال کا لہجہ دیکھیے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ دیکھ آ کر کچھ آئے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محفل بھی تو۔ وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اس سے اب پتہ چلا کہ میں کون ہوں۔ خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ گئی، اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو انسان آج بھی اندھیروں میں ہوتا۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، بہت دور نہیں ہے۔ تو کل ہم گھومتے ہوئے بالکل انڈیا کے بارڈر پہ چلے گئے، تو وہ کہتے ہم آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے جہاں ہم نے ابھی نندن کو چائے پلائی تھی۔ تو وہ ہمیں اس جگہ پہ لے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی چائے تیار کیا۔ میں نے کہا ہم تو شربت پئیں گے، اس خوشی میں کہ اس نے یہاں چائے پی تھی۔ تو یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں یہ انڈیا بستا ہے۔ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، دیکھو کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے۔ عقل و بینش، فہم و ادراک کا روشن حوالہ سمجھا جاتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہا جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے، میری ضرورتوں کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس کی طب نہیں بتاتی اس میں تعفن کتنا ہے، لیکن وہ اس کو تبرک سمجھ کے جو ہے وہ گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے کہ یہ گو ماتا کا جو ہے وہ موتر ہے اور میرے لیے متبرک ہے۔ یہ بالکل میرے جیسے، آپ جیسے گوشت پوست رکھنے والے انسان اور ہمارے سے بھاری بھرکم ڈگریاں رکھنے والے انسان ہماری ہمسائیگی میں۔ دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7-8 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا پانی کھول رکھا ہے؟ تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت وہ میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ درس نظامی کا فارغ و تحصیل نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں۔ وہ دوسری تیسری کلاس کا 7-8 سال کا بچہ اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔
میں سوچ میں ڈوب گیا. اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی, 6 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی. تو اندر سے جواب آیا, وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں, اور یہ ہے بچہ لیکن گٹی میں ماں نے پیار ہی حضور کا ڈال دیا ہے. تقدس روح تک اتر گیا, تقدس روح تک اتر گیا ہے, من میں روشنی ہوتی. تو یہ اجالے, یہ روشنیاں, یہ روشنیاں اسی دہلیز سے ملی ہیں. اگر وہ در نہ ملتا تو آج بھی اندھیرے میں ہوتے, آج بھی ظلمتوں میں ہم ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. نہ جانے کہاں رکتے, کہاں تھمتے, نہ جانے کہاں جاتے اگر وہ دہلیز نصیب نہ ہوتی. اللہ اکبر. سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے, چونکہ آپ اہل ذوق ہیں تو شعر بہت لمبی اور طویل گفتگو کا خلاصہ ہوتا ہے, تو میں ساری جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ ان 2 مصروں میں. اور آپ تو ماشاءاللہ سخن شناس ہیں, کیونکہ اس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی, اہل علم کا شہر ہے, ورنہ آج کل نعتیہ ادب بھی پامال ہو گیا. بٹن تھاں کر دیتے, بٹن تاں کر دیتے, نکی جی ہاں کر دے. یہ کوئی نعت ہے؟ بازاری لفظ نعت میں مندرج ہو سکتے ہیں, لیکن ذرا اس شعر کا حسن ملاحظہ کیجئے. سید سلیم گیلانی, نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا زندگی میں, یا جنوں ہوگا یا خرد اور عقل و بینش ہوگی. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں. اور دوسرا شعر دیکھیے اس کا, مرحبا. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا, تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان. میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا, میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. زندگی کو نور, روشنی, اجالا ملا ہی حضور کی در سے ہے, حضور کی چوکھٹ سے. اور اگر یہ چوکھٹ نہ ملتی تو انسانیت لڑکتی ہوئی آج کس گڑھے میں ہوتی. مجھے بتاؤ, اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم, یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا, رنگ اتر جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیں. جو معاشرہ اس قدر گر گیا ہو کہ بیٹی زندہ درگور کرنے پر بھی داد پاتا ہو, ذرا میرے اس جملے پہ غور کیجئے. معاشرے کی گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ بیٹی زندہ درگور کرنے پر بھی اس معاشرے میں داد ملتی ہو, تو گراوٹ کا اندازہ کیجئے. اگر حضور نہ آتے تو وہ لڑکتا ہوا انسانی معاشرہ, بلکہ جو وحشی معاشرہ بن چکا تھا, آج کہاں ہوتا. لیکن میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد کیا جس کی گونج شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک پہنچی. آپ کو وہ عربی متن کے ساتھ یاد ہوگا, اگرچہ آپ پنجابی ہیں. وہ جملہ آپ کو عربی متن کے ساتھ یاد ہے, آج بھی آپ کے اور میرے کانوں میں گونج رہا ہے. اور عمومی طور پہ ہم اس کو کلمہ محبت کے طور پہ دیکھتے ہیں, لیکن یہ ظالمانہ سماج میں کلمہ جہاد تھا جو میرے حضور نے بلند کیا. جب بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی اور باپ فخر کر رہا تھا, معاشرہ داد دے رہا تھا, اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے, یہ کلمہ جہاد ہے. اس ظالمانہ سماج کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا کہ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو, میں محمد اپنی مسند پہ زہرا کو بتاتا ہوں. دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے. اور پھر کہا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے تربیت کرے, پروان چڑھائے, نکاح کر دے, قیامت کے دن اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں نیڑے ہیں. اس کی بخشش و مغفرت کا مجدہ جام فضا دیا. تو ایک صاحب نے مجلس میں عرض کی, حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں, اس کی 1 بیٹی ہو, تو کہا اس کو بھی یہی اعزاز ملے گا.
لیکن اس کا پس منظر دیکھیے، اس کی 2 بیٹیاں نہیں تھی، اس کی 1 بیٹی تھی۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اور کہاں جس کی 1 بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی۔ یہ تھا حضور کا لایا ہوا نظام حیات۔ غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے میرا اذن طلب کیوں نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے جناب جوتے دھوپ میں تو خراب ہو رہے تھے، میں نے مناسب سمجھا، لیکن آقا غلام کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ غلام کی کیا حیثیت ہو، اس کی رائے کو کون رائے سمجھتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک نظام حیات لے کر آئے، ایک نظام زندگی لے کر آئے، تو غلامی کی زنجیریں توڑی میرے حضور نے۔ ایک پہلو کہ حضور کی ولادت ہوئی اور ثویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا، تو اس نے اشارہ کر کے کہا جا تو آزاد ہے، اور پھر اس کا فائدہ ابو لہب کو بھی ہوا۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں جس عنوان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم ہی رکھا ہے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، ایسے ہی ترغیب دی، غلام آزاد کرو اجر پاؤ گے۔ اللہ اکبر، فکو رقبہ، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو چھڑانا، گردنیں چھڑانا یہ نیکی ہے، اس کو مشکل گھاٹی کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری کرتے ہیں تو جس طرح غسل کیا جاتا ہے اور داڑھی میں کنگھا کیا جاتا ہے، تیل لگایا جاتا ہے، ایک کام یہ بھی تھا، ایک غلام بھی آزاد کرتے تھے ہر جمعہ کو۔ صحابہ میں سب سے امیر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام آزاد۔ آج دنیا پر اس شکل کی غلامی نہیں رہی، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ غلامی کی زنجیریں توڑی کس نے ہے؟ تو جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ اور جب تک غلام رہے غلاموں کو عزت دی اور لوگوں کو بھی تلقین کی، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ، اور جو غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں تھا، میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے اس کو 2 جہاں کا امام کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتا رہا، بستیوں سے اٹھا کے اوج سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ صرف ایک دن کا محفل میلاد کفایت نہیں کرے گا، ساری زندگی ان کے نام لگانی پڑے گی۔ جس نبی نے اس قدر زندگی کو بدل دیا، حیات نو بخشی ہمیں، انسانیت کے قافلے کا رخ ہی موڑ دیا، تو آئیے ساری زندگی اس نبی کے نام لگائیں اور اس نبی کے لائے ہوئے نظام کو سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میلاد صرف بنیروں پر چراغاں تک محدود نہ رہ جائے، جس طرح تم نے وہاں چراغاں کیا ہے، کوئی دیا لے کے دل کی اندھیر نگری میں بھی آؤ، یہاں اندھیرا نہ رہ جائے۔ جس طرح تم نے بازاروں پر اور دیواروں پر جھنڈیاں چپکائی ہیں، ایک ایک جھنڈی، ایک ایک پرت پر دل کے ایک ایک پرت اپنا نام محمد کی بھی لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ ظاہر بھی بدلو باہر بھی بدلو، اندر بھی بدلو باہر بھی بدلو، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ ہماری ساری توجہ ظاہر پہ بعض اوقات مرکوز ہو جاتی ہے اور اندر اجڑے کا اجڑا رہ جاتا ہے، تو اپنے اندر کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے باہر کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ محبت کا اظہار بھی کیجئے، لیکن رویوں کی خوبصورتی عمل کے ساتھ گواہی بھی بن جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر پر سارا زور ہو جائے اور ہمارا باطن جو ہے وہ ظلمتوں میں اور اندھیروں کے اندر ہی دبا رہے اور وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ میاں صاحب کا اپنا لہجہ ہے، شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا
کندھاں چاڑی جاندے، جلداں نو اے سانپ کے رکھ دے، ورکے پھاڑی جاندے۔ پیکنگ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اندر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، غلاف بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اندر بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضور کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا جو دونوں پہلوؤں کو حضور نے بیان کیا۔ آقا کریم تشریف لائے اور حضور نے وضو کیا، اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پانی گرتا تو کسی کے ہاتھوں پہ گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ اس پانی والے ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیں۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے۔ حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے کہا کہ جیسا عاشق میں ہوں نا تیرا زمانے میں کوئی ہوا نہیں۔ کہتا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو نہیں، یہ میرے عشق کی فراوانی اس لیے ہے کہ تیرے جیسا حسین بھی تو کوئی نہیں، کیونکہ جتنی طاقت حسن میں ہوگی اتنا زور عشق میں ہوگا۔ تو کائنات میں اگر صحابہ جیسے زمانے نے عاشق نہیں دیکھے تو حضور جیسا سونا بھی تو نہیں نہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جمال دیا لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ جو حسن ان کو دیا، میرے امام نے تو قلم توڑ دیا نا، بل بل نے گل ان کو کہا۔ تضاد کا شعر ہے، ذرا اس کا حسن ملاحظہ کیجئے۔ بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی نا کسی کو پھول کہہ دے، پھول سے آگے تو اس کی سوچ جاتی نہیں، اس نے پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن ہے، وہ جمال ہے حضور علیہ السلام کا۔ دو چشم نرگسی نشرا کے ما زاغل بصر خانہ، ملا جامی کا لہجہ دیکھیں، لفظوں کی نغمگی، لطافت، خوبصورتی اور سلاست دیکھیے۔ دو چشم نرگسی نشرا کے ما زاغل بصر خانہ، دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا زمانے میں میرے جیسا کوئی عاشق نہیں، اس لیے کہ تیرے جیسا سونا کوئی نہیں۔ تو صحابہ جیسا اگر کوئی عاشق نہیں زمانے میں تو حضور جیسا سونا بھی تو نہیں نا۔ اب اس محبت کا عالم کیا ہے کہ حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور یہ آپ کو یہاں ملے گا۔ آپ نے عشق کی محبت کی لوک داستانیں سنی ہوں، محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کچے گھڑے پہ تیر گئے، لیکن آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے وضو کا اور اس کے بدن سے گرنے والے پانی کو تبرک بنایا ہو، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہوا تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ پہ ٹھکانے لگاؤ، بہاؤ جہاں انسانی قدم نہ پہنچے۔ تو وہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھا اور سوچا ایسا اچھا مشروب کہاں سے ملے گا، اور نوشے جاں کر گیا۔ جب واپس پلٹا تو حضور نے دیکھا اور فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے۔ عرض کی حضور ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربتا، شاید تم نے پی لیا ہے۔ عرض کی جی حضور، میں نے کہا کہ اس سے بہتر مشروب کہاں سے ملے گا۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے میرے خون کو کیوں پیا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے محفوظ کر لیا، بچا لیا ہے دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو۔ اب یہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور آقا کریم نے جب دیکھا تو فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے؟ یعنی شریعت نے تو کوئی حکم نہیں دیا کہ محبوب کا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دینا، میرا بھی حکم نامہ تمہارے نام یہ نہیں ہے کہ میرے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دینا، میرا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دینا، یہ میں نے حکم تو نہیں دیا۔ تو پھر آخر کوئی وجہ تو ہوگی کہ جو تم کر رہے، ما حملکم علی ھذا، اس بات پر تجھے کس نے ابھارا ہے؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ یار ساری چیزوں کے حکم نہیں لیے جاتے، محبت کے اپنے تقاضے بھی ہوتے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براں دی،
پانی ہڑاں نو لوڑ کی رہبراں دی پہنچے آپ دریا سرکار یارا. تھوڑا تھوڑا پانی ہو تو اس کے لیے بنانے پڑتے ہیں راستے کہ کہیں یہیں جذب نہ ہو جائے، لیکن جب طوفانوں کی شکل میں پانی آتا ہے تو پھر دریا کا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے. تو یار جب محبت فراواں ہوتی ہے سینے میں، پھر محبوب کو بنانے کے ڈھنگ اور پیار کے اسلوب خود ہی بندہ سیکھتا چلا جاتا ہے. تو کہا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا جبکہ میرا حکم نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے. تو آقا کریم نے ان کی اس محبت کی نفی نہیں کی کہ یہ تم نے غلط کیا، اور اگر غلط ہوتا تو نبی کا منصب تھا کہ روک دیتے. یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی عمل ہو اور وہ نامناسب ہو تو نبی کی خاموشی سے وہ عمل شریعت بنتا ہے، تو پھر نبی خاموش نہیں رہتا. حضور کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور اسی دن سورج کو گرہن لگ گئی، تو صحابہ نے آپس میں بات کی کہ حضور کے بیٹے کے انتقال پر سورج نے بھی سوگ منایا. تو یہ ایک محبت سے جملہ کہہ دیا. حضور خاموشی اختیار کر سکتے تھے، اس بات کو جانے دیتے، لیکن یہ ایک مزاج بنتا. حضور نے فرمایا بلال لوگوں کو بلاؤ مسجد میں، ممبر بچھاؤ. ممبر بچھ گیا، لوگ جمع ہو گئے. حضور نے لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم. ہمارے سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے اس کو گہن نہیں لگا کر. تو نبی کا منصب ہے. یہاں کہا کہ اس بات پر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ کہ حب اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی محبت کو. حضور نے نفی نہیں کی. تمہارا یہ عمل ٹھیک ہے، لیکن حضور نے دوسری بات فرمائی، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اسے تین کام کرنے چاہیے. ایک تو جب بھی بولے سچ بولے. دوسرا فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، تو اس کو ادا کرے. اور تیسری بات، اگر اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو پھر ہمسائیگی کا حق ادا کرے. تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، تمہاری یہ محبت اپنی جگہ پہ، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کے اس عالم میں باقی حقوق اور باقی فرائض ترک کر بیٹھو. یہ بیلنس زندگی گزارنے کی، متوازن زندگی گزارنے کی تلقین کی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کسی ایک جہت میں تھوڑا کام کرتے ہیں تو باقی ساری چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا اسلوب سکھایا کہ ایک طرف تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تمہارے اس اجر کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. اور یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ کئی بار ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا کہ حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اور عروہ بن مسعود الثقفی نے جا کے قریش سے کہا کہ لڑائی کا ارادہ چھوڑ دو، جو اپنے نبی کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے خون کیسے گرنے دیتے. اور تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد لڑائی بھی نہیں ہوئی. اللہ اکبر، ایسا نفسیاتی رعب ان کے اوپر پڑا. تو تمہارا یہ عمل بھی مقبول، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ تم نے ایسا کیا. لیکن سنو کہ محبت کے اس تقاضے پر ہی نظر نہ رہے، محبت کا وہ دوسرا تقاضا ہے، اس پر بھی تمہاری نگاہ ہے. اور اس کو بھی تم ملحوظ رکھو کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ضائع نہ ہونے دینا. جب تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو پھر ہمسائیگی کے حقوق کا خیال رکھنا. اور تیسری بات فرمائی کہ جب بھی تم بولو تمہاری زبان سے سچائی کے علاوہ کچھ نہ نکلے. اللہ اکبر. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتائیں جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے. تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. تمہارا انداز زندگی، تمہاری وضاحت بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو. اور میں اس میں ایک اضافہ یہ کیا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دور سے تو حضور کے غلام دکھائی دو، لیکن کوئی جب تمہارے نیڑے ہو تو پھر پتہ چلے کہ نہیں یہ دور سے تو اچھا تھا، قریب ہوئے تو کچھ اور نکلا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. دور سے دیکھا تو پگڑی بھی ٹھیک تھی، داڑھی کا سائز بھی اچھا تھا، بڑا اچھا عاشق رسول دکھائی دیا، جبہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. لیکن رشتہ داری کر کے دیکھا، کاروبار کر کے دیکھا، ساتھ سفر کر کے دیکھا، ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لیا، رشتہ داری کر کے دیکھ لی، قرض دے کے دیکھ لیا، تو پھر پتا چلا کہ دور دور سے تو اچھا اور بھلا بھلا مسلمان تھا،
لیکن نیڑے ہوئے تو کچھ اور نکلا. نہیں، تم دور ہو تو پتہ چلے حضور کا غلام ہے، نیڑے آؤ تو لوگ مصطفیٰ پہ درود پڑھیں کہ حضور کا غلام ایسا ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان جا کے بس گئے ہیں، بلاد عرب سے بھی اور عجمی ممالک سے بھی، پوری دنیا کے اندر، مغربی ممالک کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ ہم اسلام کے سفیر ہیں. پوری دنیا پہ ہم جاتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے سفیر ہو. تمہارے رویے لوگوں کو اسلام کے قریب لائیں. یہاں پوچھتا ہوں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ جی 1.25 لاکھ مسلمان رہتے ہیں. 25,000 عرب ہیں اور باقی دوسرے ممالک کے مسلمان. ایک ملک میں 25,000 مسلمان رہتے ہیں اور پورے پنجاب میں ایک داتا گنج بخشلیہ جویری آیا. اللہ اکبر. یہاں کتنے رہتے ہیں؟ یہاں 2.25 لاکھ رہتے ہیں. کوئی بندہ مسلمان ہوا تمہارے رویوں کو، کاروبار کو دیکھ کر کے، تو جواب خاموشی میں. تو میں نے کہا اجمیر میں تو ایک معین الدین چشتی آیا، 90,000 کافروں کو کلمہ توحید پڑھا دیا. تو آج ہمارا کردار لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دیتا. گفتار تو بہت ہو گئی، گفتار بہت ہے، لیکن وہ گفتار بھی اثر انداز نہیں ہوتی جس کے پیچھے کردار ہو. اور اگر آپ کے پاس گفتار کی طاقت نہیں بھی ہے، صرف آپ کا کردار ہے، تو کردار ہی اثر انداز ہوگا. میرے شیخ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. خاموشی اثر انداز ہو. خاموشیاں بولتی ہیں. خاموشی گفتگو میری بے زبانی ہے، زبان میری، اقبال نے کہا تھا. اور پھر چلو اچھے خطیب نہ ہی صحیح آپ، لیکن اگر کردار کا زور ہے تو اشہد بلال عند اللہ اشہد. بلال کا اشہد بھی اللہ کے یہاں اشہد مان لیا جاتا ہے. تو یہاں چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھا جاتا، یہاں بندے کا دل دیکھا جاتا. امام محمد بن حسن شیبانی کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں شوق فراواں کے ساتھ لوگ جا رہے تھے. تو بعض عیسائیوں نے کہا اس دور میں جہاں بصرے میں پائے جا رہے، چلو مسلمانوں کا امام ہے، آخری رسوم میں تم بھی شامل ہو جاؤ. تو جب شوق ہوتا ہے تو لوگ بڑھ بڑھ کے چارپائی کو کندھا دینے کی کوشش میں تھے. تو کسی عیسائی کا جی بھی چاہا کہ چلو مسلمانوں کا امام ہے، میں بھی آخری رسم میں شامل ہو جاؤں. جو ہی امام محمد کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے کسی عیسائی کا کندھا چھوا، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے اسلام میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. آئیے میں اور آپ اپنے اندر اتر کے سب سے پہلے اپنے کردار کا جائزہ لیں. اور پھر کردار خوبصورت ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کوئی خطابت کے تن تنے نہیں بھی، تو جہاں سے گزرتے جائیں گے نور پھیلتا چلا جائے گا. آپ کا کردار اثر انداز ہوگا. یار حضور کی ظاہری حیات کتنی تھی؟ آپ کہیں گے 63 برس. اور 63 برس میں حضور کے ذمے کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا. اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 برس. اور اس میں بھی 40 سال اعلان ہی نہیں کیا، صرف 23 سال حضور نے تبلیغ کی. لیکن ان 23 سالوں کے پیچھے ان 40 سالوں کا کردار جڑا ہوا تھا. کوہ صفا پہ جا کے یہی کہا تھا نا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں طاقت و تاراج کر دے گا، میری بات مان لو گے؟ تو برجستہ زبان سے انہوں نے کہا، نہ بھی نظر آیا ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو. آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے. تو کہا پھر مان لو اللہ ایک ہے. تو وقتی طور پہ انکار بھی کیا، لیکن گھر جا کے سوچنے لگے جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا آج کیوں بولے گا. یہ کردار کی چمک تھی، یہ کردار کا زور تھا، جس کردار نے جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کر دیا ان کو ماننے پر. ہم اس کردار والے نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں صاحب کردار ہونا چاہیے. کیوں بنام مصطفیٰ خانم درود. اقبال کا لہجہ دیکھیے. از خجالت آپ بھی گرد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو. اور اس کا ترجمہ میرے شیخ کامل نے کیا، یاری لا تم پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری. یاری لا تم پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری. تو اللہ ہمیں حضور کی محبت میں اس طرح نہال ہو جانے کی توفیق دے کہ ہمارا ظاہر بھی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا باطن بھی بتائے ہم حضور کے غلام ہیں.
دور سے لوگ جو ہمیں کبھی کبھی ملتے ہیں وہ بھی کہیں حضور کے غلام ہیں، جن کی ہمارے سے رشتہ داری ہے وہ بھی کہیں کہ وہ یہ حضور کا غلام ہوتا ہے، حضور کا عاشق ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے کردار کی خوبصورتی کا اہتمام کرنے کی توفیق ارزانی کرے۔ جس شوق فراواں کے ساتھ آئے، جس محبت سے سنا، اللہ آپ کو آباد رکھے، شاہ صاحب کو، ان کے رفقائے کار کو، سنی سپریم کونسل کے جملہ عالی مرتبت علماء کرام کو۔ مجھے خوشی ہوئی جب حضرت تشریف لے گئے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، تو یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پورے ملک کے اندر جب مولوی حضرات ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہوں اور پگڑیاں ادھیڑ رہے ہوں، تو اگر کہیں لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو پھر درود پڑھنا چاہیے مصطفیٰ کہ حضور کی خاص رحمتیں ان لوگوں پر کہ یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور الجھاؤ کی بجائے یہ مل کے حضور، چونکہ حضور کی محبت توڑتی نہیں، حضور کی محبت جوڑتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، لیکن حضور کے اربوں چاہنے والے حبیب کہلاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دل با محبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، اسے گلے صد برگ کہتے ہیں، یہ گیندے کے پھول کو 100 پتیاں ہوتی ہیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، پتیاں 100 ہیں لیکن ہر پتی سے خوشبو ایک ہی نکلتی، تو کہا کہ سب سے ایک ہی محمدی خوشبو نکلتی، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مستے چشمے ساکیے بتہاستے در جہاں مثل میو می ناستے۔ کہا کوئی پیالے میں پی رہا ہے، کوئی گلاس میں پی رہا ہے، کوئی ویسے چلو میں پی رہا ہے، اللہ اللہ، لیکن جس سراہی سے لے رہا ہے وہ چشمے محمد تو ایک ہی ہے نا، تو پھر نشہ الگ الگ نہیں ہو سکتا، نشہ ایک ہی ہوگا۔ پیمانہ کوئی بھی ہو، چاہے نقش بندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، پیمانہ کوئی بھی ہو، جب سراہی ایک ہے تو پھر نشہ بھی ایک جیسے ہی چڑھے گا، اور وہ رنگ محمدی رنگ چڑھے گا۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشمے ساکیے بتہاستیم در جہاں مثل میو می ناستیم۔ اللہ ان کے پیار کی خوشبو میں آپ کو یوں ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ ادھر ہی تشریف رکھیں اور دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی